بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم تسلیما۔ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، ان دنوں وزیر اعظم پاکستان اپنے وفد کے ساتھ سعودی عرب میں موجود ہے۔ حکومتی ارکان کی طرف سے بتایا یہ جا رہا تھا کہ جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اس وقت جو سعودی عرب گئے ہیں وہ سعودی ولی عہد کے دعوت پہ گئے۔ آج میں پاکستان کی نیوز چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ ان میں ایک صحافی یہ بتا رہا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کی اور سعودی ولی عہد کے درمیان کوئی ملاقات کا شیڈول نہیں تھا، اور ہوتا یہ ہے پہلے کہ جب بھی سعودی ولی عہد کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان کو یا صدر پاکستان کو دعوت پہ مدعو کیا جاتا ہے تو ان کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سعودی حکومت پے کرتی ہے۔ چونکہ یہ دعوت سعودی ولی عہد کی طرف سے نہیں تھی تو اس دفعہ جو وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب گئے ہیں تو یقیناً یہ آپ اور میری ٹیکس کے جو پے کے پیسے ہیں ان کے اخراجات ان سے ادا کیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ ہمارے ملک کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آپ پاکستان سے متعلق، پاکستان کے کسی بھی کام سے متعلق اگر باہر جا رہے ہیں، کسی دورے پہ وزٹ کرنے کے لیے کسی ملک میں اپنا وفود لے کے جا رہے ہیں، کہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں، ہم ملک پاکستان کی طرف سے باہر کسی ملک میں جا رہے ہیں، کہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ملک پاکستان کی ترقی کے لیے وہ دورہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے حکمران عمرہ کرنے جاتے ہیں، یقیناً پاکستان کے دوسرے لوگ بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن وہ اپنے خرچ سے جاتے ہیں، لیکن واحد ہی ہمارے حکمران ہیں کہ جب یہ سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ عمرہ بھی پاکستانی عوام کے ٹیکسز پہ جو پیسہ ملتا ہے، جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، اسی کی مدد میں جاتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوس دا عمل ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے ان کاموں سے ہماری پوری قوم شرمندہ ہے۔ دوسری جانب ناظرین محترم، اس دفعہ جو سینٹ کی الیکشن ہوئی، اس سینٹ کی الیکشن میں جن پارٹیوں نے جن امیدواروں کو ٹکٹ دیے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو سابقہ نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ صاحب، یقیناً وہ بلوچستان اسمبلی سے بلا مقابلہ سینیٹر جیت گئے، سینیٹر منتخب ہو گئے۔ دوسرا جو بڑا نام ہے جناب محسن نقوی، جو اس وقت وزیر داخلہ پاکستان ہیں، اس کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کیا سینٹ الیکشن کا، اور وہ بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ ناظرین محترم، تیسرا جو نام ہے سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ جاری کردہ جناب فیصل باوڈا صاحب، اور وہ بھی بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے، اور اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹ چیئرمین کے لیے جو نام دینے جا رہی ہے وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام دینے جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، یہ جو ہماری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں، سب سے پہلی بات جو کرنے کی ہے تو اپنے جو پرانے کارکنان ہوتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیتی ہے، اس میں بہت ہی اعلیٰ قسم کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جب انعام دینے کی باری آتی ہے، جب نوازنے کی باری آتی ہے تو یقیناً
کسی بھی سیاسی پارٹی کو اپنے پرانے کارکنان کو یاد کرنا چاہیے، پرانی لیڈرشپ کو یاد کرنا چاہیے، جو کہ پاکستان میں ہوتا بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے حالیہ ان فیصلوں سے یقیناً ان کے پرانے ساتھی بہت ہی ناراض ہو گئے۔ آپ نے رانا ثناء اللہ کا بیان سنا ہوگا، آپ نے خواجہ صاحب کا بیان سنا ہوگا، آپ نے نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف صاحب کا بیان سنا ہوگا۔ یقیناً وہ جو ان کا غصہ ہے، جو ان کا غم ہے اپنے قائدین کے اوپر، وہ وجہ ہے، کیونکہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ پارٹی پالیسی کے خلاف کر رہے ہیں۔ اب انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت کسی پارٹی میں نہیں ہے، سینیٹر منتخب ہو گئے۔ فیصل ووڈا صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ شکایتوں کے انبار لگا دیے، تنقیدوں کے انبار لگا دیے، اس کے باوجود بھی زرداری صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا سینٹ کا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ جو اب بنے ہیں محسن نقوی صاحب، اس سے پاکستان مسلم لیگ کے لوگ، اپنے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، لیکن ان کو ٹکٹ جاری ہوا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے اور اب ماشاءاللہ ملک پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو فیصلے ہیں ان میں سیاسی پارٹیوں کو سیاسی کارکنان کی وجہ سے بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، دوسری طرف جناب عمران خان صاحب کے اوپر لگ ایسا رہا ہے کہ قدرت مہربان ہے۔ سیاسی حلقوں میں یہ جو باتیں بہت شدید سنائی دینے لگی ہے کہ خان صاحب کی عید کے بعد رہائی ممکن ہو گئی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا جو خان صاحب کے اوپر کیس بنے تھے وہ سارے ختم ہونے جا رہے ہیں؟ اور کیس ختم ہونے کے بعد جب خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں اور وہ ان الزامات کی اگر سنوائی ہو جائے تو کیا پھر پاکستان مسلم لیگ نون سے حکومت لے کے پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے گی؟ ہر پاکستانی کو عید کا انتظار ہے، عید گزرے، اللہ خیر کرے۔ دیکھنا ہے کہ ملک پاکستان کی سیاست میں کیا نیا انداز ہوتا ہے، کیا نئے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔